دنیا کے دوزخ جب مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہو، ان کی نسل کشی ہو رہی ہو، ان پہ میزائل یا بم مارے جا رہے ہوں تو دنیا اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ افغانستان، عراق اور شام کا حال ہمارے سامنے ہے، لیکن کسی اور مذہب کے لوگوں کو کوئی اف بھی کہہ دے تو اس کا ایک عالمی سانحے کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ ظلم و زیادتی کسی کے ساتھ بھی ہو، وہ تکلیف دہ ہے، اور ہمیں اس پہ افسوس اور مذمت کا اظہار کرنا چاہیے اور اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ اس میں رنگ، نسل، قومیت یا زبان کی تفریق کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ انسانیت سب سے مقدم ہے۔ دنیا کی مخصوص رنگ، مذہب یا نسل کی بجائے فقط انسانوں کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے۔ کسی کا رونا، کسی کے آنسو کب عرش ہلا دیں کچھ معلوم نہیں۔ ظلم ہر صورت قابل مذمت ہے۔ جو بھی دہشت گردی اور ظلم و زیادتی کا شکار ہو، اس کا ساتھ دیں۔ کوئی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے تو اس کی مدد کریں، اس کو پناہ دیں، مگر یہاں الٹا حساب ہے۔ دوسروں پہ جنگ مسلط کر کے اپنے بارڈر بھی بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ پناہ گزین ان کے ملک میں نہ آ جائیں۔ آج کل کی مہذب دنیا کے دوزخ ہیں، سب امیر ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور مظلوم غریب کو دھتکار دیتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک افسوسناک سانحہ آسٹریلیا میں پیش آیا، جہاں ایک معروف مال میں ایک شخص چاقو لے کر گھس گیا اور عام لوگوں پہ حملہ آور ہو گیا۔ اسلام فوبیا میں مبتلا بہت سے لوگوں نے فوری طور پہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسلمان دہشت گرد لوگوں پہ حملہ آور ہو گیا، حالانکہ یہ بات سراسر غلط تھی اور حملہ آور مسلمان نہیں تھا۔ 40 سالہ جوئل مسیح خاندان سے تعلق رکھتا تھا، تاہم وہ خود مذہب سے بہت دور لادین قسم کا انسان تھا۔ کافی عرصے سے ذہنی امراض میں مبتلا تھا۔ اس نے شاپنگ مال میں گھس کر زیادہ تر عورتوں کو ٹارگٹ کیا اور چاقو کے حملے سے کئی افراد کو قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ وہاں اس نے ایک گارڈ کو بھی موت کی گھاٹ اتار دیا جو کہ پاکستانی نوجوان تھا۔ جوئل اتنا سفاک تھا کہ اس نے ایک 9 ماہ کے بچے کو بھی نشانہ بنایا جو خوش قسمتی سے بچ گیا، تاہم اس کی ماں اس حملے میں ماری گئی۔ لوگ اس بات پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جوئل نے صرف خواتین کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا۔ وہ لوگ جو حملہ آور کو مسلم دہشت گرد کہہ رہے تھے، انہوں نے اس معاملے سے سماجی تفریق کو ہوا دی۔ اس سے اسلام فوبیا میں اضافہ ہوا۔ ان کو اپنے اس فعل پہ شرمندہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے جھوٹ سے مسلمانوں کے لیے نفرت پھیلی اور ان کے لیے خطرات پیدا ہوئے۔ ایسے افراد کے خلاف کارروائی بھی کی جانی چاہیے۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے سیکیورٹی گارڈ فراز طاہر اپنی زندگی بدلنے اور روزگار کے لیے آسٹریلیا گیا تھا، لیکن اجل اس کو لے اڑی۔ اس طرح چین سے تعلق رکھنے والی طلبہ زی یانگ چین بھی اس حملے میں ماری گئی۔ ایک پولیس افیسر ایمی اسکاٹ نے حملے آور کو گولی ماری اور موقع پر ہی مار دیا گیا۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک اور سیکیورٹی گارڈ محمد طاہا بھی ڈیوٹی پہ موجود تھے۔ ان کو بھی حملہ آور نے زخمی کیا۔ وہ روبے صحت ہیں اور آسٹریلیا کی حکومت ان کو مستقل ویزا دینے کی پیشکش کر چکی ہے۔ یہ گارڈ مسلح نہیں تھے، ورنہ شاید ایسی صورتحال پیش نہ آتی۔ ایک فرانسیسی شہری نے بھی لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے کوشش کی۔ آسٹریلیا حکومت نے اس کو اعزازی شہریت دینے کا اعلان کیا ہے۔ کچھ صحافی حملہ آور جوئل کے والدین کے گھر بھی پہنچ گئے، جنہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا ذہنی طور پر بیمار تھا، یہ کہ اس کے اس عمل پہ سب سے معافی کے طلبگار ہیں۔ سوچیں اگر یہ حملہ مسلمان نے کیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس کے گھر والے اب تک جیل میں ہوتے، ان کو مختلف تنظیموں کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہوتا۔ جوئل 12 لوگوں کو زخمی اور 6 افراد کو قتل کرنے کے بعد ذہنی مریض قرار دے دیا گیا۔ جو لوگ اپنے ذہنی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، کیا وہ جسمانی اور ذہنی طور پہ اتنی سکت رکھتے ہیں کہ چاقو کے ساتھ لوگوں پہ حملہ آور ہو جائیں؟ جرائم کرنے والے لوگ بیمار نہیں، سفاک ہوتے ہیں۔ تاہم مغربی ممالک کی یہ ریت رہی ہے کہ مسلمان اگر جرم کرے تو وہ دہشت گرد اور دیگر لوگ اگر حملہ کر دیں تو انہیں ذہنی بیمار قرار دے دیں۔ آسٹریلیا میں ایک اور بھی حملہ ہوا اور ایک چاقو برار شخص ایک چرچ میں لوگوں پہ حملہ کیا، جس پر ایک پادری 3 افراد زخمی ہو گئے۔ مذکورہ پادری اسرائیل مخالف ہے اور اس نے حال ہی میں غزہ کے مسلمانوں کے حق میں تقریر کی تھی۔ اب شاید پولیس اس حملہ آور کو ذہنی مریض قرار دے گی۔ تاہم ایک ہفتے میں عام شہریوں پہ 2 حملے بہت تشویشناک ہیں۔ عالمی بے حسی کے ثبوت کے طور پہ اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ دیکھیں۔ پوری دنیا
اسرائیل کی بربریت سفاکیت پہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ صہیونی ریاست کو اس مظالم میں سپورٹ کر رہے ہیں، کوئی بھی نہتے فلسطینیوں کے لیے آواز بلند نہیں کر رہا۔ تمام طاقتیں اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں، عالمی میڈیا بھی اہم شخصیات اس کے ساتھ دے رہی ہیں۔ بہت کم تعداد میں لوگ فلسطینیوں کے مظلوموں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ غزہ کو اسرائیل نے بمباری کر کے قبرستان بنا دیا، لیکن ایک بھی عالمی رہنما وہاں نہیں گیا۔ الٹا عالمی شخصیات نے اسرائیل کا دورہ کیا، وہاں جا کر یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ چارلی ہیڈ حملے کے وقت بھی یہی ہوا تھا کہ تمام یورپی لیڈر فرانس چلے گئے، وہاں ایک علامتی واک کی۔ ان اقدامات سے اسلام فوبیا مزید پھیل رہا ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں ہسپتالوں، بچوں، بوڑھوں، امدادی کارکن، صحافیوں، عالمی تنظیموں کے اہلکار سمیت ہر طبقہ ہائے فکر پہ حملہ کیا، لیکن پوری دنیا مکمل خاموش ہے۔ میں یورپی اور مغربی ممالک سے کیا گلہ کروں جب مسلمان ممالک بھی اسلام فوبیا کے حوالے سے آواز بلند نہیں کرتے اور فلسطین کی حمایت کرنے کے بجائے نیوٹرل بن جاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی اسی قسم کے حالات ہیں۔ سرکاری سطح پر کوئی بھی فلسطین کے حق میں یا اسرائیل کے خلاف بیان دیتا نظر نہیں آ رہا۔ اگر عوام فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرنے کی کوشش کریں تو پولیس پکڑ دھکڑ شروع کر دیتی ہے۔ ان مظاہروں میں بھی بہت کم تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں، لیکن ان کا باہر آنا بہت بڑی بات ہے۔ یہ باضمیر افراد جو دوسروں کا درد محسوس کرتے ہیں۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کی اہلیہ ہر ہفتے پرامن مظاہرہ کر کے لوگوں کے ضمیر جگانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان کے مظاہروں میں کبھی سینکڑوں لوگ آتے ہیں تو کبھی درجنوں، تاہم وہ ہمت نہیں ہار رہی اور فلسطین کا مقدمہ دنیا بھر کے سامنے لڑ رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں پولیس نے انہیں بھی گرفتار کر لیا۔ ان کا جرم کیا تھا کہ وہ فلسطین کے لیے گوجرانوالہ میں مظاہرہ کر رہی تھی۔ پولیس نے ان سے بدتمیزی کی اور ان کے بچوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ ایک باپردہ، انتہائی شائستہ مزاج خاتون کے ساتھ یہ ناروا سلوک قابل مذمت ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، ہر کسی کو اپنے اعمال کا بدلہ ملتا رہے گا۔ کچھ کو اپنے اعمال کا صلہ دنیا میں ہی مل جائے گا اور کچھ کو آخرت میں نتیجہ بھگتنا ہوگا۔ اسرائیل سمیت جو لوگ، ریاستیں اور طاقتیں آج دنیا میں مظلوم پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، ان کی بربریت کا نشانہ بن رہی ہیں، عنقریب ان کو اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ ظالموں کو دنیا میں بھی سزائیں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی۔ جو لوگ اپنے اسلامی شعار کا مذاق اڑاتے ہیں، مقدس ہستیوں کی توہین کرتے ہیں، وہ بھی جلد یا بدیر پکڑ میں آ جائیں گے۔ وقت کے ظالموں کو یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ ان کی پکڑ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ مظلوم کی آہ کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ کالم نگار تھیں جویریہ صدیق۔